مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیام ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ مکاشفہ میں 7 مہروں کا ذکر ہے، تو 7 مہروں کے کھلنے کے درمیان فرق واقعات دنیا میں رونما ہوں گے، تو آپ ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کس مہر کے کھلنے کے دور میں موجود ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہوش ربا قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی ہے، روز کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لگاتار جاری اور ساری ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی اور یہ بڑھیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو ان لوگوں کے مطابق جو آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہو گئے، جیسے ہی مسیح خداوند آسمان پر گئے تو لوگ اندازے لگانا شروع ہو گئے کہ کب مسیح یسوع کا دوسرا آنا یا مسیح یسوع کی دوسری آمد کب ہوگی، تو وہ اندازے لگاتے تھے، اور اندازے لگاتے لگاتے انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی، کام چھوڑ دیے، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، اور انہیں بس یہ تھا کہ ہم تیار ہو گئے۔ ہمارے ارد گرد ہزاروں لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو آج بھی تیاریاں کر رہے ہیں، جو آج بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، کیونکہ حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے مسیح یسوع کی آمد کل ہو جائے گی۔ تو یہاں میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم حساب کتاب رکھتے پھریں۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے تو اس کے پہلے باب میں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا، اور جب ہم پولوس کے خطوط کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے جو اپنے کاروبار چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور بس انتظار کر رہے تھے کہ مسیح یسوع کب آئے گا۔ وہاں اس نے لکھا جو کام نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے، یعنی کہ نوکری کریں، کام کریں، اپنی زندگی کو آگے چلائیں اور زندگی روٹین کے مطابق گزاریں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہی حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں، یہ بتاتے رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اس دن ایک صاحب تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ دنیا کو یہ ہم نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ دنیا کو ہم نے بتایا تھا ویسا ہوگا۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے دنیا کو یہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن جب آپ حساب کتاب لگانے کے دور میں ہی لگے رہتے ہیں اور اسی چیز پہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے مسیح یسوع کی آمد کب ہونی ہے، کب اس نے آنا ہے، کب سب کچھ ہونا ہے، تو پھر آپ دنیا داری سے ایک طرح ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے ایک پورے گاؤں کو تیار کر دیا کہ وہ اب روانہ ہو جائیں گے اور ان کا ریپچر ہو جائے گا اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ پوری کہانی میں ماضی میں بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے پہلے زمین پہ کھڑے ہو کر انتظار کیا، سفید لباس پہن لیے، بعد میں وہ درختوں پہ چڑھ گئے اور بعد میں درختوں سے انہیں پولیس نے آ کے اتارا۔ تو میں ایسی انتہائی سوچ یا ایسی بہت زیادہ عجیب و غریب سوچ کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں۔ جو لوگ حساب کتاب لگاتے ہیں یہ ان کا ایمان ہے، انہیں لگانے دیں، میں کبھی بھی کسی کو روکتا نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی وہ لوگ جو مسیح یسوع کی آمد کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ ہر طرح سے تیاری کر رہے ہیں، روزانہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں اب یہ ہو گیا، 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 اور یہ 2000 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ یہ 2022 یا 23 کی بات نہیں ہے، یا 2020 کی بھی بات نہیں ہے۔ یہ مسیح یسوع کے دور سے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو حساب کتاب لگا رہے تھے کہ مسیح یسوع کی آمد کب ہوگی، اب ہوگی، تب ہوگی۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسیح یسوع کی آمد تو ہونی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ہمیشہ تحریک دیتا ہوں کہ ہم نے ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر اپنے آپ کو درمیان میں رکھنا ہے اور ایک توازن قائم رکھنا ہے، ایک بیلنس قائم رکھنا ہے، کیونکہ اس بیلنس قائم رکھنے کے وسیلے سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ نہ ہم اس جماعت میں شامل ہوں جو لوگوں کو کئی مرتبہ گمراہ کر دیتے ہیں کہ بس مسیح خداوند کی آمد چند دنوں بعد ہونے والی ہے، نہ ان لوگوں میں شامل ہو جو کبھی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے آنا ہی نہیں، یا وہ آ چکا ہے، یا اس کی آمد ہو چکی ہے، تو یہ فرق طریقے سے قائل کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اندر سے تیار ہوں۔ اگر ہم اندر سے تیار ہوں گے تو مسیح یسوع کی آمد چاہے آج ہو، چاہے آج سے سال بعد ہو، چاہے 2000 سال بعد ہو، چاہے 10,000 سال بعد ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا،
کیونکہ ہم اندر سے تیار ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کس مہر کے دور میں ہیں، کون سا نرسنگا پھونکا جا چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا نہیں ہو چکا. ان باتوں کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو حساب کتاب لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے تو انہیں کرنے دیں، لیکن آپ سنجیدگی سے اپنے آپ کو تیار کریں مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے. پھر 2020 جیسا پینک نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں نبوت کر رہا ہے مسیح آنے والا ہے، کوئی وہاں نبوت کر رہا ہے 3-4 دن کے بعد مسیح نے آ جانا ہے. تو جیسے کرونا میں ہوا تھا کہ لوگوں نے نبوتیں شروع کر دی تھی، اور کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو تھے وہ بتاتے تھے فلاں نبی نے یہ کہہ دیا، فلاں نبی نے یہ کہہ دی. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، اپنے آپ کو اندر سے تیار کریں. جب آپ اندر سے تیار ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. پھر مسیح یسوع کی آمد چاہے آج ہو چاہے 2000 سال بعد ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی تیاری اپنی جگہ پر پوری ہوگی. آمین.